بسم اللہ صاحب. حجاج اکرام کا آج پہلی فلائٹ کچھ دیر قبل یہاں پر لینڈ ہوئی اور بہت اچھا ہمارے حج انسپکٹر جو تھے بہت اچھی خدمت کیے ہیں اور وہاں پر اس سال سعودی گورنمنٹ بھی بہت اچھے انتظامات کیے، سینٹرل حج کمیٹی بھی بہت اچھے انتظامات کیے. اب ان کو بیچ میں کوارڈینیشن کے لیے ایک آدمی کی ضرورت ہوتی تھی، وہ ہم جو خادم الحجاج کو جو سلیکٹ کرے تو یہاں سے جو ساتھ لے کے گئے اب دوبارہ لا کر یہاں پر چھوڑے ہیں وہ، یعنی شروع سے آخر تک وہ ساتھ ہیں. تقریباً حاجیوں سے میں نے پوچھا کہ بہت اچھے ان کے خدمات رہے اور اچھے انتظامات رہے، کہیں سفر میں تکلیف نہیں ملا، مزدلفہ میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سال کا ہندوستان کا یہ بہترین تلنگانہ حج کمیٹی کا کارکردگی رہی، کیونکہ ہمارے خادم الحجاج ہونہار قابل اور ہم ان کو ٹرین کر کے بھیجے تھے. اس کے نتائج آپ لوگ پبلک سے پوچھ سکتے ہیں، اس کی ریویو لے سکتے ہیں. کتنے حاجی آئے صاحب اس میں؟ اب قریب 285-87 حاجی آئے ہیں. چیئرمین صاحب، پچھلے 4-6 مہینے سے آپ لوگ محنت کر رہے ہیں، اب حاجیوں کا ماشاءاللہ اتنا اچھا رسپانس ہے، وہ اتنا خوشی سے آ رہے ہیں، تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت خوشی ہو رہی ہے. ہمارے کو تو تبھی خوشی شروع ہو گئی تھی جب ہمارے لیے دعا کر کے وہاں سے جب ویڈیوز آ رہے تھے تو ہم سمجھ گئے کہ ہمارے خدمات کو اللہ قبول کیا ہے اور ابھی بھی سب دعائیں دے رہے ہیں. اگلا جو فلائٹ کب آئیں گے صاحب؟ اگلا قافلہ شام میں 5:35 حاجی کے اس دن میں کتنے حاجی آئیں گے سر؟ قریب 280-300. جموں تو ابھی نہیں ہے جی 300 کے اندر ہے. جی. الحمدللہ آپ کو تمام فلائٹ پہ اللہ چاہے تو وہی ریویوز بھی ہے. ہاں. ہم یہاں پہ دے رہے ہیں کتنے لیٹر دیا جا رہا ہے صاحب یہاں 5 پر؟ لیٹر زمزم ہر ایک کو دیا جائے. شکریہ. یہ مفتی صاحب ہے ذرا آئیے مفتی صاحب. آج ہمارے حج انسپکٹر ماشاءاللہ. السلام علیکم. آپ کا انٹروڈکشن پورا کریے. اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. سب سے پہلے ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی توفیق بھی عنایت فرمائی، اور اس کے بعد ہم حج کمیٹی آف انڈیا کے شکر گزار ہیں کہ ماشاءاللہ جو انتظامات رہے ہیں وہ کافی غیر معمولی انتظامات ہیں. خاص طور سے اس موقع پر حج کمیٹی آف تلنگانہ کا جو امتیاز رہا وہ یہ ہے کہ جتنے پیسے لیے گئے ہیں 3.5 لاکھ روپے، یہ ایک حاجی سے لیے گئے، لیکن یہ 3.5 لاکھ میں جو انتظامات کیے گئے ہیں ماشاءاللہ تقریباً تمام ہی حجاج کا یہ تاثر رہا، خاص طور سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں سب کا یہ تاثر رہا کہ بھئی اتنے پیسوں کے اندر یہ انتظامات ہوں. یہ ماشاءاللہ کافی بہت اچھے انتظامات ہیں. ہاں اگر یہ ہوتا کہ پیسے زیادہ ہوتے اور انتظامات کم ہوتے تو بات کچھ اور ہوتی. اب جہاں تک تھوڑے بہت مشکلوں کی بات ہے تو وہ تو ایسی بات ہے کہ حج کی نیت کرتے وقت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، یہ دعا پڑھو اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ میں حج کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں تو آسانی کر دے. تو یہ دعا اسی لیے سکھائی گئی کہ حج نام ہی ہے مشقت کا اور اس کے اوپر صبر کرنے کا نام. تو جہاں تھوڑی بہت مشقت ہے وہ تو حج کا ایک حصہ ہے، اور اس حصے کے طور پر ہم کو اس کو تسلیم بھی کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، اور اگر وہ نہیں مانیں گے تو حج ہی نہیں. تو بہرحال خلاصے کے طور پر ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انتظامات رہے ہیں. جتنا کچھ حج کمیٹی آف تلنگانہ نے ہم سے وعدے کیے تھے اس کو انہوں نے پورا نبھایا ہے. اور میں اس موقع پر خاص طور سے ایک بات یہ بتا دینا چاہوں کہ جو ایک عام طور پر بات پھیلی ہوئی ہے کہ بھئی حج کو گئے گورنمنٹ سے گئے تو بہت زیادہ تکلیفیں ہوتی، بہت زیادہ پریشانی ہوتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ غلط فہمی کی بات ہے، بلکہ ہم تو سب کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ گورنمنٹ سے حج نہیں کرے ہیں تو پہلے گورنمنٹ سے آپ حج کریے، اس کے بعد پھر پرائیویٹ کا سوچیے. شکریہ صاحب، جزاک اللہ. چھوڑو جو ہے نا میں حج میں گیا تھا الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا. اور میں ادھر جو ہے نا اپنا اسٹیٹ جلیل بھائی آئیے. CM ریونت ریڈی صاحب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، اور حج کمیٹی کے چیئرمین اور EO صاحب اور دوسرا اسٹاف جو ہے نا بہت ہمارے کو ہیلپ کری. ٹائم ٹو ٹائم ٹریننگ کر رہے تھے، ٹائم ٹو ٹائم ہمارے کو تھرو چینل ہمارے کو انفارمیشن دیتے تھے. بہت اچھا ہے اور بہت اچھا کرے. اور سینٹرل گورنمنٹ بھی جو ہے نا ہمارے کو اچھا مدد کرے. اور ادھر میڈیکل فیسلٹیز بہت اچھے تھے. 30 بیڈ ہاسپٹل، 40 بیڈ ہاسپٹل جو ہے فلی فرنشڈ وتھ ڈاکٹرس 24/7.
उधर रहते थे और